بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، چند ماہ کے مختصر عرصے میں آزاد کشمیر کے عوام نے دوسری بار اپنی اجتماعیت کو، اپنی اجتماعی طاقت کو جمع کرنے کے بعد اپنے مطالبات منوانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ ابھی چند ہی ماہ پہلے آزاد کشمیر کے عوام نے ایک زوردار احتجاجی تحریک چلائی جو پرامن انداز سے آگے بڑھ رہی تھی، لیکن اس کے آخری مرحلے کو خوں خوار اور خونریز بنا دیا گیا تھا کہ جب ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا بہت پراسرار انداز سے، اور اس میں کئی جانیں چلی گئی تھیں۔ چند ہی ماہ کے وقفے کے بعد دوبارہ کچھ پرانے اور کچھ نئے ایشوز کے ساتھ ایک بار پھر آزاد کشمیر کے تاجر، سول سوسائٹی اور سوسائٹی کے دوسرے تمام جو عناصر تھے، فعال طبقات تھے، انہوں نے ایک بار پھر سڑکوں کا رخ کیا اور اپنے مطالبات کے لیے ایک پرزور، پرشور اور پرجوش احتجاج کر کے حکومت وقت کو اور فیصلہ ساز اداروں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور بالآخر 3 دن کے احتجاج کے بعد ہی ریاست ان کے مطالبات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوئی۔ آزاد کشمیر کے عوام نے حقیقت میں اپنی طاقت کی بازیافت کا ایک سفر شروع کیا ہے۔ ان احتجاجوں سے یوں لگ رہا ہے، اور انہوں نے اپنی طاقت کا جو راز ہے وہ اپنے باہمی اتحاد میں پا لیا ہے۔ ان دونوں کامیاب احتجاجی تحریکوں نے آزاد کشمیر کے عوام کا نہ صرف اعتماد بڑھا دیا ہے، بلکہ مستقبل کے آنے والے جو چیلنجز درپیش ہیں یا جو خطرات اور خوف کے سائے آزاد کشمیر میں محسوس کیے جا رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی آزاد کشمیر کی جو اجتماعی پوٹینشل ہے اور طاقت ہے، اس کے اظہار اور اس کی یوٹیلائزیشن، یعنی اس کے استعمال کا ایک راہ پیدا کی ہے، ایک امکان پیدا کیا ہے، ایک طریقہ کار بنا دیا ہے کہ اب اگر آزاد کشمیر کے عوام کی رائے کے برعکس کچھ فیصلے لیے جاتے ہیں اسلام آباد میں، طاقت کے مراکز میں، فیصلہ سازی کے مراکز میں، تو آزاد کشمیر کے اندر سے اس کے خلاف ایک بھرپور رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ یہ آزاد کشمیر کے بنیادی طور پر چھوٹے چھوٹے جو مقامی مسائل ہیں ان کی بنیاد پر یہ تحریکیں چلی ہیں، لیکن ان تحریکوں میں کچھ مطالبات تھوڑے سے ان کی جو حدود ہے یا دائرہ کار ہے، ایک سماجی یا ایک کاروباری، اس سے بھی باہر نکلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ پہلی بات یہ کہ ان تحریکوں نے اور ان تحریکوں کے نتیجے میں بننے والے ماحول نے نہ صرف آزاد کشمیر میں اپنی شناخت اور اپنے تشخص پر اصرار کرنے کی جو بات ہے اس میں مزید وزن پیدا کر دیا، بلکہ ان واقعات نے اس انداز سے، احتجاج کے اس انداز نے آزاد کشمیر کے اندر کہ عوام کے اندر نہ صرف کشمیریت کے جذبات کو مضبوط کیا، بلکہ جو ریاستی جذبات ہیں جو کشمیر کی شناخت سے جنم لیتے ہیں ان کو بھی مزید مضبوط کیا ہے۔ اور اب چونکہ عمومی تاثر یہی ہے کہ آزاد کشمیر کے اس انتظامی ڈھانچے کو کسی ڈھب لگانا ہے، کسی انجام سے دوچار کرنا ہے، اس کی تشکیل نو کرنی ہے، اس کی تنظیم نو کرنی ہے، تو بہت سے اس میں آپشنز پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ بہت سی ترامیم جو ہے آزاد کشمیر کے آئین میں وہ بھی پائپ لائن میں ہیں، ان کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے، کئی اور بڑے فیصلوں کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ ان فیصلوں میں آزاد کشمیر کے عوام کی اس بڑھتی ہوئی طاقت، بڑھتے ہوئے پوٹینشل کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ہم بار بار کوہالا پار کے مائنڈ سیٹ کو یہ بات بتاتے ہیں اپنے فہم کے مطابق، اپنے تجربے، مشاہدے اور تاریخ کا جو ایک مطالعہ ہے اس کے مطابق، کہ
ان چیزوں کو، یہاں کی حساسیت کو، یہاں کے عوام کے جذبات کو، یہاں کے عوام کی انفرادیت کو، ان کی شناخت کو، ان کی شناخت پر اصرار کرنے کی جو روش ہے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر مستقبل کے فیصلے لیے جانے چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا پاؤں جو ہے وہ کبھی کسی غلط فہمی کی وجہ سے دلدل پر آ جائے. آزاد کشمیر کے حوالے سے جن فیصلوں کی بات کی جاتی ہے، ان میں سب سے جو ورسٹ فیصلہ ہے یا سب سے بدترین فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ 77 برس سے ایک شناخت اس کی بنی ہے، اس کی متنازع حیثیت میں بنی ہے. پاکستان کے آئین میں جو اس کی حیثیت ہے اور جو اس کے مستقبل کے بارے میں پاکستان کا آئین کہتا ہے، اس کے پرچم میں، اس کے ترانے میں، اس کے صدر، وزیر اعظم، سپریم کورٹ کے عہدوں میں، یہ ساری اس کی جو ایک الگ انتظامی حیثیت ہے، اس سارے میں نے اس کی ایک شناخت کو بڑھایا ہے، اس کی متنازع حیثیت کو زندہ رکھا ہے، اور اس کی جو کشمیریت اور ریاستی شناخت ہے اس کو مزید اس کی چھاپ کو گہرا کیا ہے اس عرصے میں، 77 برس کے اس عرصے میں. اور پاکستان کی طرف سے بھی اس شناخت کو نہ چھیڑنے نے اس کو مزید تقویت دی ہے. تو اب اگر اس کو کسی بھونڈے انداز سے ختم کیا جاتا ہے تو اس کا رد عمل اتنا سخت آ سکتا ہے کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. اس کی 2 وجوہات میں بیان کرتا ہوں، اور جو گزارشات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مستقبل میں کسی جگہ بند کمروں میں اگر بیٹھ کر کچھ ایسے فیصلے لیے جاتے ہیں کہ کن فیکون والی بات ہے، تو یہ کن فیکون جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو زیبا ہے، یہ انہی کی صفت ہے کہ ہو جا اور وہ سب کچھ ہو جاتا ہے. باقی ڈنڈا بردار جتنا بھی مضبوط اور طاقتور کیوں نہ ہو، وہ 100% اپنے اس ڈنڈے کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق، اپنے سخت گیری کے مطابق نتائج حاصل نہیں کر سکتا. یہ تاریخ کا سبق ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے، یہ ہر دور کا سبق ہے. تو اس میں 2 آزاد کشمیر کے اندر پوٹینشل ہیں. ایک یہاں کے لوگوں میں اپنی شناخت کا ایک احساس ہے، اس پر فخر کرنے، اس پر اترانے کا ایک جذبہ لوگوں کے اندر موجود ہے، اور جو مزید 77 برس میں ڈیولپ ہو گیا ہے کہ لوگوں میں اپنی شناخت، اور پاکستان کے جو حالات ہیں اس نے لوگوں کو مایوس کیا ہے. یہاں پاکستان جس تنزل کی کیفیت میں مسلسل چلا رہا ہے کہ کوئی بہتری کی بجائے بدتر ہی ہوتے جا رہے ہیں حالات ہر لحاظ سے، تو اس نے لوگوں کو اپنی شناخت پر، اپنی کشمیری شناخت پر اصرار کرنے میں پہ مجبور کیا ہے، اترانے پہ مجبور کیا ہے، فخر کرنے پہ مجبور کیا ہے، اور ان کی الگ شناخت اور متنازع حیثیت کو مزید گہرا اور مضبوط کیا ہے. اب اگر اس کو بھونڈے انداز سے، جیسے کہا جاتا ہے کہ اس کو لیر لیر کیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا، ٹکڑوں میں گرم کیک کی طرح بانٹ دیا جائے گا، تو وہ ریئیکٹ کرے گی. وہ شناخت، یہ جذبہ جو ہے یہ ریئیکٹ کرے گا. یہ جذبہ ہمیں نظر آ رہا ہے جب خالص تاجر بھی نکلتے ہیں تو وہ وہاں اپنی شناخت پر ایک کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اس پر اصرار کے ہمیں رویے بھی نظر آتے ہیں. اور دوسرا جو پوٹینشل ہے وہ لاکھوں کشمیری ہیں کہ جو بیرونی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، یورپین ملکوں میں ہیں، خلیجی ممالک میں ہیں. خلیجی ممالک میں تو چلیں ریئیکٹ کرنے کا یا رد عمل دکھانے کا کوئی ماحول نہیں ہوتا، لیکن یورپ، امریکہ میں ایک آزاد ماحول میں پلی ہوئی نسلیں، کئی نسلیں جو ہیں آزاد کشمیر کے لوگوں کی، وہ اب وہاں پل کر جوان ہوئی ہیں، وہ وہاں بااثر لوگ ہیں، پارلیمنٹ کے ممبران ہیں، بلدیاتی اداروں کے ممبران ہیں، بیوروکریسی میں ہیں، اچھے میڈیا کے اندر لوگ ہیں. تو اور وہ لوگ اپنی شناخت کے ساتھ، اپنی زمین کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں. تو اگر آزاد کشمیر کی جو انتظامی حیثیت ہے، اس کی شناخت ہے، اس کو کسی بھونڈے طریقے سے قریبی علاقوں کے ساتھ تقسیم کرنے کی بات ہوتی ہے، یا کوئی اس کا انتظامی تشخص مجروح کرنے کی بات ہوتی ہے کسی بین الاقوامی کمٹمنٹ کے نتیجے میں، کسی علاقائی کمٹمنٹ کے نتیجے میں، کسی تاجر ذہن ملک کے دباؤ، برادر ملک کے دباؤ کے نتیجے میں، تو وہ اس کا ایک رد عمل آئے گا. یہ پوٹینشل ہے، اور یہ پوٹینشل اتنا زیادہ ہے یہاں آزاد کشمیر کے اندر کہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بہت بری طرح اس کا رد عمل ظاہر کریں گے، اور آج جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس سے زیادہ اس کے نتائج سنگین ہوں گے. تو یہ جو تحریکیں ہیں ان سے جہاں خود آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی
देखना चाहिए, अपनी ताकत का अंदाज़ा करना चाहिए, अपने पोटेंशियल का जो पिन्हा पोटेंशियल है इस सोसाइटी के अंदर उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना चाहिए। वहीं इस्लामाबाद के मंसूबा साज़ों को आने वाले दिनों की एक धुंधली सी तस्वीर इस एहतजाज के अंदर देखना चाहिए कि वो आज़ाद कश्मीर की तशख़्ख़ुस को, इसकी इनफरादियत को, यहाँ के लोगों की राय को, सोच को अब वो डंडे के साथ उस तरह हाँक नहीं सकते जैसे माजी में हाँकते थे। एक बाशऊर नस्ल से, एक जदीद ज़राए अबलाग की नस्ल से उनका वास्ता पड़ा हुआ है। और ये वो तब्दीली है जदीद ज़राए अबलाग की, सोशल मीडिया की, कि जो अरब स्प्रिंग में हमने देखी, जो आज पाकिस्तान जिसका सामना कर रहा है, ये एक बदली हुई नस्ल है कि जिसके हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में जो रियासत के बहुत से बयानिए हैं वो बुरी तरह नाकाम हो गए हैं, और वहाँ का नौजवान किसी तौर भी रियासत के रिवायती कौमी मफाद और दूसरे जो एक रिवायती इस्तिलाहात होती थी जिनकी बुनियाद पर लोगों की राय को दबाया जाता था, उसमें काबू नहीं आ रही। आज जो आज़ाद कश्मीर में तहरीकें चल रही हैं, ये सोशल मीडिया की तहरीकें हैं, ये एक बदली हुई नस्ल की तहरीकें हैं, और ये बदले हुए रुझानात की तहरीकें हैं। सो इस तहरीक के साथ भी इसको इसी तनाज़ुर में देखना चाहिए। और जब आप अपने मीडिया का गला घोंटेंगे, वहाँ आप स्क्रीन को बिल्कुल ब्लाइंड करेंगे, तो फिर उसके नतीजे में जो बाकी दुनिया है वो ज़ाहिर है ये कहानी बयान करेगी। आज भारत अगर दिखा रहा है तो आपने अपने लोगों को बेखबर रखकर, उनकी खबर को दबा कर उसके भारतीय चैनलों से उभरने का एक सामान और सहूलतकारी अमलन की है। सो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।